بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کف علی سواء فی العدل، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، دونوں ہاتھ برابر ہیں عدل میں تو دست عدل ہے علی کا ہاتھ بھی، اور دست عدل ہے مصطفیٰ کا ہاتھ بھی۔ جو دست عدل ہو کبھی دست ظلم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دست عدل وہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ اسی ہاتھ اگر جدنے اور دیے ہو تو ہم بھی عطا کر دیتے۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، امام کی بارگاہ سے میں نے کل آپ کی خدمت میں جو بیان کیا تھا کہ ایک ایک مرحلے پر معصومین نے مختلف امراض کی دعائیں بیان کی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے آج مجلس میں آنے سے پہلے ایک مومن سے ملاقات ہوئی اور وہ اسی مرض کے حوالے سے، مرگی کے حوالے سے، 8ویں امام کا فرمان میں کل پڑھ چکا، 3 سورے پڑھیے، پانی پہ دم کیجئے اور ایسے مریض کے چہرے پر اور سر پہ اسے چھڑک دیجئے، دوبارہ کبھی یہ مرض لوٹ کے نہیں آئے گا۔ 8ویں امام کے الفاظ۔ 8ویں امام نے حالت خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، فرماتے ہیں بیٹا، ہر مشکل وقت پریشانی کے لیے، ہر مشکل وقت میں پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے 2 خدا کے نام یاد رکھو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ یہ بھی کتاب الباقیات صالحہ سے پڑھ رہا، یا رؤوف ہو یا رحیم۔ گرچہ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے، آسان عمل بتائیے تو مشکل حل نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے، یا طہورو یا طاہرو یا طہورو بتاؤں تو الگ موضوع ہو جائے گا، مشکل سا ہو گئی، لگے کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ تو 7ویں امام نے کیوں فرمایا پھر 8ویں امام سے آ کے؟ اس میں نہ وضو چاہیے آپ کو، نہ سمت قبلہ چاہیے، اور نہ اس میں کوئی فگر بیان کی گئی، بس جتنا چاہیں پڑھتے چلے جائیں، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ یہ 2 نام 7ویں امام کی بارگاہ سے 8ویں امام کی برکت سے ہم تک پہنچے اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں، 8ویں امام کا وسیلہ سفر میں تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ہو سکے تو 8ویں امام کا درود یاد کر لیجیے، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ ذاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ بس اتنا سا تو ہے، یاد کر لیجیے۔ اور جب سفر پہ جائیں، آپ پڑھیں، امام زمانہ علیہ السلام خود پڑھتے۔ زمانے کا امام اپنے سفر کے تحفظ کے لیے امام رضا کو وسیلہ بنا، اور اسی لیے شاید ہم نے بس اتنا لیا کہ امام ضامن، اس پر بھی اطمینان رکھیے کہ جو امام کی ضمانت میں ہے وہ کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ انسان اگر حیوان بھی امام کی پناہ لے لیں تو حیوان بھی محفوظ ہو جاتے۔ اس لیے آپ کا خاص لقب مشہور ہوا وہاں کی لغت کے لحاظ سے آہو، ضامن آہو، ہرن کو پناہ دینے والے۔ اسی امام کی بارگاہ میں محرم کا چاند ہوا ہے اور حزن و ملال کے آثار ہیں۔ جب میرا معصوم آقا اور مولا محرم کا چاند دیکھتا تھا، ہر امام بہت روتے تھے، اور 8ویں امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ریان ابن شبیب، اور روایت میں خالی ان کے والد کے نام سے انہیں یاد کیا گیا، یبن شبیب، اور امام فرماتے ہیں یبن شبیب وَإِن كُنْتَ بَاقِيًا لِلشَّيْءِ، اے شبیب کے بیٹے، اگر تمہارا دل کسی بات پر رونے کو چاہے، کبھی گھر کے حالات سے پریشان ہو جائیں، کبھی جاب کے مسائل میں پریشان ہو جائیں، کبھی ویزے کے معاملات میں تنگ ہو جائیں، اور دل چاہے کہ روئیں، ان كُنْتَ بَاقِيًا لِلشَّيْءِ فَابْكِ عَلَى الْحُسَيْنِ۔ رونے والو، میرا امام فرماتا ہے کہ اے شبیب کے بیٹے، تجھے چاہیے کہ جب رونے کا دل کرے، محرم ہو نہ ہو، مجلس ہو نہ ہو، مسائل پڑھے جائیں نہ پڑھے جائیں، جب رونے کا دل چاہے تو رویا کر میرے جد حسین پر۔ امام فرماتے ہیں
میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں گوسفند ذبح کیے جائے. رونے والوں سب سے مشکل ترین جملے ہیں, میں نہیں پڑھ سکتا, بعض اوقات ہمت نہیں کر پاتا. سب سے مشکل ہے امام کی شہادت کا وہ جملہ پڑھنا جو 8ویں امام نے اشارہ کیا ہے. ایسے ذبح کیا گیا, ایک خالی ذبح نہیں ہے. ماتم دارو, آپ جتنا رو سکتے ہو اتنا فریاد کر لو. آج شہدائے کربلا کا 10واں ہے. آج پرسہ لینے کتنی ہستیاں آئی ہوں گی. ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ چلا جائے گا. اور آپ کو تو پتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے آپ اگر جنازے میں نہ جا سکیں سویم میں چلے جاتے ہیں. سویم میں نہ جا سکے, بڑا قریبی تھا تو آپ 10ویں میں چلے جاتے. اور اگر ایک میت اٹھی ہو اور میت جوان کی ہو تو آپ ویسے پرسہ دیتے, اور اگر 2 جنازے اٹھے ہوں تو ویسے پرسہ دیتے. یہاں 72 کا 10واں ہے. اللہ اکبر. اب اکبر کی ماں منتظر ہیں, اب اصغر کی ماں کو انتظار ہوگا, اب قاسم کی ماں متمنی ہوں گی, لیکن میرا مولا حسین سب سے زیادہ مظلوم ہے. تاریخ کائنات میں ایسے کسی کو آج تک ذبح نہیں کیا گیا جیسے امام کو شہید کیا گیا. اس لیے فرماتے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں گوسفند ذبح ہوتے تھے. آپ نے گریہ کیا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. کیا حالت ہوئی ہوگی ابن شبیب کی. روتے روتے پوچھ لیا, مولا یہ تو بتا دیجئے زمانے جاہلیت میں گوسفند ذبح کیسے ہوتے تھے. امام نے کلیجہ تھام لیا, کلیجہ تھام کے فرمایا, اے شبیب کے بیٹے, زمانہ جاہلیت میں جب وہ کسی گوسفند کو ذبح کرنا چاہتے تھے اسے پہلے پیاسا رکھتے تھے. رونے والوں یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی حلال گوشت حیوان کو بھی ذبح کیا جائے تو اسے پانی پلا لیا جائے. پانی پلانے سے کیا فرق پڑتا ہے, اسے ذبح تو ہونا ہے, پانی پلا کے ذبح کریں یا پانی پلائے بغیر ذبح کریں. شریعت کہتی نہیں, پانی پلائے بغیر ذبح مت کرنا. کیا فرق پڑ جائے گا کہ تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ گلے کا کٹنا کیا ہوتا. شریعت کا دوسرا مسئلہ کہ جب کسی حلال گوشت حیوان کو ذبح کیا جائے تو چھری تیز کر لی جائے. ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے رواں, ایک ہی وار میں ہو جائے ذبیحہ قرباں. مگر زہرا کا لال کربلا میں ایسے ذبح نہیں کیا گیا, پورا مقتل نہیں